أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے: من نسی وهو صائم فأکل او شرب فلیتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. کہ جس شخص نے روزہ کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو یہ یوں نہ سمجھے کہ روزہ کے منافی عمل کھانا پینا ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ کہ وہ اپنے روزے کو جاری رکھے، پورا کرے. انما اطعمہ اللہ وسقاہ، اس کو اللہ ہی نے کھلایا ہے اور اللہ ہی نے پلایا ہے. یہ حدیث نبی علیہ السلام کی اس ذمہ داری کا جو آپ علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے اس کی عملی تشریح ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذمہ داری اور بعثت کا مقصد اللہ نے خود بیان کیا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اللہ نے آپ پر حلال و حرام کا علم آپ کو عطا کیا، اور اسی لیے اللہ نے آپ پر قرآن پاک نازل کیا کہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بتا دیں کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام. قرآن کی عملی تشریح اور تفسیر کے لیے آپ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث بنا کر بھیجا. تو روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں، اس میں نبی علیہ السلام نے اصول بیان کیے. اس حدیث شریف میں نسیان کہ انسان کی بنیاد اور خمیر میں نسیان بھی ہے، بس اوقات بھول جاتا ہے اور وہ غیر اختیاری ہے. اور شریعت کے احکامات میں انسان پابند اختیاری امور کا ہے، ان امور میں جو اس کے اختیار سے باہر ہیں شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا. تو نسیان کے معنی یہ ہیں کہ ذہن سے ہی یہ بات اتر جائے، محو ہو جائے کہ میرا روزہ ہے، اپنی عام روٹین کے مطابق کھانے میں مشغول ہو جائے، پینے میں مشغول ہو جائے، جیسے رمضان اور روزہ سے علاوہ حالت میں کرتا تھا. ذہن سے نکل گیا کہ میرا روزہ ہے اور کسی نے بتایا بھی نہیں، اور کھا لیا اور پی لیا، اور بعد میں خود تنبیہ ہو گئی، تو یوں نہ سمجھے کہ میرا روزہ ختم ہوا، کہ نہیں، اللہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو من جملہ فضل کیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت سے وہ عمل جو نسیان کی بنیاد پر ہوں ان کو قابل مواخذہ نہیں بنایا، وہ قابل گرفت نہیں. چنانچہ اس حدیث شریف ہی کی بنیاد پر علماء نے یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کی حالت میں کھا رہا ہو اور پی رہا ہو اور دیکھنے والا اسے پتہ ہو کہ اس کا روزہ ہے تو اس کو فوراً نہ بتائے، بلکہ اس کی کیفیت کو دیکھ لے. اگر تو بچہ ہے، بوڑھا اور لاغر ہے، کمزور ہے، تو فوراً اس کو نہ بتائے کہ تمہارا روزہ ہے،
بلکہ اس کو کھانے دے تاکہ حضور علیہ السلام کی یہ بات جو آپ نے ارشاد فرما دی کہ انما اطعمہ اللہ وسقا، اس کو اس وقت میں کھلانے والی ذات بھی ہے اللہ ہی کی ہے اور پلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ہاں اگر کچھ جوان ہے روزہ کا تحمل کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ یہ اس کو یاد دلا دے کہ بھائی آپ کا روزہ ہے اور آپ بھول گئے، اور پھر وہ شخص دونوں حالتوں میں چاہے پیٹ بھر کر کھا چکا ہو، نسیان کی حالت میں روزہ ذہن سے محو ہو گیا، یا عام روٹین میں تھا جوان نوجوان اور بعد میں یہ اندازہ ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا بھول کر کھانے پینے سے، تو حضور علیہ السلام کی اس حدیث کی بنیاد پر اس کو خبر دے دی جائے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔